السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بالوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بالوں کے مسائل جو بہت زیادہ آسان ہے سمجھ آنا اس کا، اور مزاج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بال کیسے ہوں گے، اور مطلب نبض دیکھا جائے، آنکھیں دیکھی جائے، اس طرح شکل کو دیکھا جائے، رنگ کو دیکھا جائے، اور بالوں کو دیکھ کر بھی مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ میرے بال دیر تک سیاہ ہوں، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کا جگر درست کام کرے اور جگر اچھا رہے، اس لیے کہ بالوں کی سیاہی کو دیر تک قائم رکھنا یہ جگر کے ذمے ہے۔ اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور عمر کے ساتھ یہ بال کالے سفید ہو جاتے ہیں، تو اصل وجہ یہ ہوتا ہے جو جگر کے ذمے اس بالوں کو دیر تک قائم رکھنا سیاہ ہوتا ہے، تو وہ غدود کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال دیر تک سیاہ رہے، تو آپ کو ضرور اپنے جگر کا غم رکھنا ہوگا اور کرنا ہوگا۔ یہ جب عورت امید سے ہوتی ہیں تو اس کے بال عام دنوں کے بنسبت تیزی سے بڑھتے ہیں، تو یہ اس جگر اور غدود کی تیزی کی وجہ سے۔ تو جگر کا خاص رول ہے بالوں کے بارے میں۔ تو جب بعض بندوں کا کم عمری میں یہ بال سفید ہو جاتے ہیں، تو ہم اخروٹ، بادام اور کھجور اس کو گائے کے دودھ کے ساتھ یا تازہ پانی یا نیم گرم پانی کے ساتھ دینا یہ تجویز کرتے ہیں، تو جگر مضبوط ہو جاتا ہے، تو بال سفید ہونا رک جاتے ہیں اور وہ سفید بھی مطلب کالے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہوئی بالوں کا رنگ اور بالوں کا اس طرح صحت، تو جگر کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے۔ تو چاہیے کہ آپ کا جگر درست رہے اور طاقتور رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ تو ہم نے دعویٰ قائم رکھا ہے کہ جسم میں ایک وقت میں صرف ایک بیماری ہوتی ہے، اور ایک بیماری صرف 3 قسم پر ہوتی ہیں، اس سے زائد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعضائے رئیسہ جسم میں وہ 3 ہے۔ تو ایک ہے بالوں کا جڑ سے نکلنا، تو یہ تر مزاج میں ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کھیت میں دیکھتے ہیں کہ جب پانی زیادہ ہو جاتی ہے تو کھیت میں جو فصل ہوتی ہے، نباتات، پودے، تو وہ جڑیں اس کے کمزور ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہاتھ لگا کر کینچو پر تو نکل آتے ہیں۔ تو جب جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، بلغم تو یا کاربوہائیڈریٹ، ہائیڈروجن، اس کا تعلق مطلب اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ یوں ہوا جس طرح کھیت میں بہت سارا پانی ہو جانا، تو پھر یہ جڑ سے نکلتے ہیں۔ تو اس کا علاج بہت آسان ہے، روغن آملہ بالوں میں لگاؤ یا آملہ شیمپو، اس سے مطلب آپ بالوں کا غسل فرمایا کرے، تو پھر یہ جڑ سے نکلنا 1-2 دن میں بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ اپنا خوراک کو بھی درست رکھیں مزاج کے مطابق، تاکہ رطوبات کنٹرول ہو جائے، تو بالکل بال مضبوط ہو جائیں گے، پھر یہ جڑ سے نہیں نکلیں گے۔ دوسری جو مرض ہے دوسرا بالوں کا، وہ ہے بالوں کا کٹنا۔ انہیں جڑ سے نہیں نکلتا، جڑ قائم رہتی ہے، لیکن بال صرف اتنا ہوتا ہے کہ گر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کٹتے ہیں یا گرتے ہیں، تو یہ جسم میں خشکی کے بڑھنے کی وجہ سے، تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے، عضلاتی مزاج اس کو ہم کہتے ہیں، بال چر وغیرہ اس مزاج میں ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ اگر روغن دھنیا لگائے
تو پہلے دن سے بال کٹنا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ میرا ایک شاگرد آئے تو انہوں نے کہا کہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ روغن دھنیا لے لو اور اسے بالوں میں جذب کرو۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ 1-2 دفعہ لگانے سے بال گرنے ختم ہوئے۔ اگر بال چر ہو تو اس پر لگاؤ تو بال دوبارہ نکل آتے ہیں۔ وہ اس لیے بال گرتے ہیں کہ چربی خشک ہو جاتی ہے اور جڑیں قائم رہتی ہے تو واپس نکل آتی ہے جب اس کو غذا ملتی ہے۔ اور پہلے ہم بال چر پر روغن سرسوں کے روغن میں اخروٹ کا چھلکا جلا کر مکس کر کے لگاتے تھے تو نکل آتے تھے، یا بادام کا چھلکا۔ لیکن ابھی میں نے مریضوں کو روغن دھنیا استعمال کیا ہے تو بالکل نکل آیا ہے، بلکہ خود بخود بھی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ مطلب بال چر کے بال خود بخود بھی نکل آتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے بالوں کا، جو وہ دوبارہ نہیں نکل آتے، پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوتے کسی بھی دوائی سے، تو وہ جب بال پہلے باریک ہوں اور کمزور ہو اور سنہری رنگ پکڑے، انہیں بال سنہرے ہو کر اور باریک ہو کر گر جاتے ہیں، تو یہ گرم مزاج میں اس طرح ہوتا ہے، غدی مزاج ہم اس کو کہتے ہیں، آکسیجن والا مزاج اور صفراوی مزاج اس کو ہم کہتے ہیں، اور عضلاتی مزاج جو تیزابیت والا، خشکی والا، ہوائی مزاج اور ایسیڈک مزاج اس کو کہتے ہیں، اور کاربن والا یا پروٹینی مزاج، اس کا تعلق مطلب عضلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب بال باریک ہو کر اور رنگ سنہرا ہو کر گرتے ہیں تو یہ گرمی کی وجہ سے، اور ایسے بال دوبارہ نہیں اگتے، وہ اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے جو ہڈی اور چمڑے کے درمیان میں جو چربی ہوتی ہے جس میں یہ بال کڑے ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے غذا پاتے ہیں، وہ پگھل جاتی ہیں تو ہڈی اور چمڑا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے، تو درمیان میں جو بال کا جڑ ہوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کئی سارے ٹائیفائڈ کی مریضوں کے بال کو میں نے دیکھا ہے، سر پر بال نہیں ہوتے یا بہت کم بال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہیں کہ ہم اپنے بالوں کو جو موجودہ ہے سر پر یہ بچائے، یا اگر کچھ نہ کچھ مادہ موجود ہو دوبارہ نکل آئے تو اس کے لیے کچھ کرے، تو روغن دھنیا اس میں بھی زبردست کام کرتا ہے۔ روغن دھنیا اس لیے کہ وہ تر ہے اور یہ مزاج گرم ہے تو کام کرتا ہے اس پر، جس طرح کے عضلاتی مزاج پر کام کرتا ہے، یعنی خشکی اور گرمی دونوں میں روغن دھنیا بہت زبردست کام کرتا ہے۔ اس طرح بعض حکیموں نے مطلب بال نکلوانے کے لیے وہ گندھک املا سار تھوڑا سا سرسوں زیتون کے تیل میں مکس کر کے بالوں میں لگانے کا، اور اس میں تھوڑا سا مطلب چنبیلی یا کوئی اور ٹھنڈا، مثلا روغن دھنیا ہوا اور روغن زیتون ہوا، یہ ہم وزن، اور اس میں تھوڑا سا بس جتنا آپ کو مناسب لگے گندھک املا سار مکس کر کے سر پر لگانے کا۔ تو یہ بھی میں نے مریضوں کو استعمال کیا ہے تو فائدہ ہوا ہے، مطلب بال بھی نکل آئے ہیں کچھ نہ کچھ، اور جو بال موجود تھے تو وہ بڑے بھی ہو گئے اور ٹھیک رہیں۔ لیکن روغن دھنیا اچھا کام کرتا ہے یہ غدی مزاج میں بھی، تو اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو اس کا معلومات کر لے اور خوراک سے اس کا علاج کر لے، تاکہ گرم مزاج میں جو بال ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ نہیں نکل آتے تو وہ بچ جائے اور کنٹرول ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا بالوں سے مزاج کا معلوم ہونا، کہ اگر بال اس طرح جڑ سے نکل رہے ہیں تو اعصابی مزاج ہے، اگر کٹ جاتے ہیں تو عضلاتی مزاج ہے، اگر سنہرے و باریک ہو کر پناہ ہو جاتے ہیں تو غدی مزاج ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ قارورے سے مزاج معلوم ہوتا ہے اور یا زبان کا پکچر اور ہاتھ کا پکچر، بلکہ جسم کے ہر حصے سے، ناخنوں سے، آنکھوں سے، منی سے، بڑے پیشاب سے بھی، جس طرح کے چھوٹا پیشاب، بلکہ حکیم تو وہ ہے کہ وہ خود بتائے کہ آپ کا پیشاب اس طرح ہونا ممکن ہے، زبان اس طرح ہو، اور بالوں کا یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اور منی کا رنگ اس طرح،
بڑا پیشاب اس طرح، چھوٹا اس طرح. کمال تو یہ ہے، یہ نہ کہ بس اور اتنا مطلب اچھی زبان اللہ تعالیٰ نے منہ میں دی ہے تو یہ کھلانا چاہیے کہ مطلب زبان کا رنگ میرا اس طرح ہے، پیشاب اس طرح ہے، خواہ مخواہ پکچر بھیجنا اور لوگوں کو اس چیز کی دیدار کروانا، یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ تو مزاج معلوم کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور اس کا علاج بھی آسان ہے، بشرطے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہو.